الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے، وہی رزق میں تنگی کرتا ہے اور وہی رزق میں فراخی کرتا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی عالم الغیب ہے، غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین۔ میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس مہینے کو اللہ نے فضیلت دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یقیناً وہ فضیلت والے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا ہے، پھر ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر لازم ہیں۔ آج میں ان حقوق کا ذکر کروں گا جو امت پر لازم ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بات فرمائی ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق، قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر آئے ہیں۔ من ربکم، وہ خود نہیں آئے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق لے کر آئے ہیں۔ فآمنوا، تو ان کی بات کو مانو، ان پر ایمان لاؤ۔ خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ پہلا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہے ہیں سب لوگوں کو کہ اے لوگو، یہ رسول میں نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو، پوری امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہی پہلا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی جو ہم نے اتارا ہے۔ یہ قرآن نور ہدایت ہے،
جسے ہم نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، ہاں اگر وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیں، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، تو پھر قتال نہیں ہے، وگرنہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں اور اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ گویا ایمان لانا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر قتال ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں مجھ پر اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو فرمایا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر وہ اپنے خون بھی بچا لیں گے اور اپنے مال بھی محفوظ کر لیں گے، اور إِلَّا بِحَقِّهَا، ہاں جو اس شہادت کا، اس گواہی دینے کا جو حق ہے، وہ یعنی جو مال، جو جان اللہ نے مقرر کی ہے دینے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے، یہ اس شہادت کا حق ہے، تو وہ حق جو ہے اس کا حساب اللہ پر ہے۔ وہ فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں لوگ جان دے رہے ہیں اور کیا خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے، اس کا حساب پھر اللہ ہی عطا فرمائے گا، دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کو سچا رسول اور نبی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے لائے ہوئے دین کو برحق سمجھنا ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پر، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی فرد مجھے سنے، یعنی میرے آنے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے اور
چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. فرمایا ثم یموت، پھر وہ اس حال میں مرا کہ لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، جو میں لایا تھا اس پر ایمان نہیں لایا. کوئی بھی فرد، اس امت کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ وہ اس حال میں مر گیا کہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. اور یاد رکھیں، ایمان لانے میں 3 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ سابقہ جو ادیان ہیں وہ سب منسوخ ہو گئے. یعنی یہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی دین آئے تھے سب منسوخ ہو گئے. اور نمبر 2، اخروی نجات آپ پر ایمان لانے میں ہے. جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. اخروی نجات آپ پر ایمان لانے میں ہے. اور تیسرے نمبر پر جو سابقہ ادیان کے بلا شک ماننے والے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی موجودگی میں وہ مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی موجودگی میں وہ ان پر ایمان رکھتے تھے. جب میں مبعوث ہو گیا تو اب جب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایمان کی 3 شکلیں ہیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی کم ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کہ آپ پر ایمان لایا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. لہذا اس کے بغیر ہم مومن، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا حق آپ کی پیروی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب یہی بات لوگوں کے ذمے تھی کہ ان کی اطاعت کی جائے. جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اطاعت لازمی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تم نے ایمان لانے کا دعویٰ تو کر لیا، اب ہر بات اللہ کی ماننی ہے. اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہاں جو تم میں صاحب امر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جب تک ان کی باتیں کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں تو ان کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول تمہیں دے اسے لے لو، اس کے مطابق چلو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے کہ بعد آ جاؤ تو پھر بعد آ جاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر جو بھی آپ نے فرمائی ہے اس کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے تھے اور آپ کے پاس کچھ فرشتے آئے، اور ان میں سے ایک گروپ کہنے لگا مثال بیان کیجئے، ان کی کیا مثال ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے. دوسرا گروپ کہنے لگا یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو وہ پہلے والے کہنے لگے آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے. لہذا وہ کہنے لگے پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے، فرمایا، اور پھر اس میں ایک بہت بڑا دسترخوان لگائے.
دعوت کے لیے ایک آدمی کو بھیج دے کہ جا کر لوگوں کو بلا کر لاؤ، اس دسترخوان سے آ کر کھا لو، جو بھی فمن اجاب الداعیہ، جو اس دعوت دینے والے کی پکار پر لبیک کہہ کر آ جائے گا، گھر میں داخل ہوگا، کچھ اس دسترخوان سے کھا لے گا، اور جو اس پکارنے والے کی آواز کو پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ نہ گھر میں داخل ہوگا نہ اس دسترخوان سے اسے کچھ نصیب ہوگا۔ تو یہ مثال بیان کر کے ایک گروپ پھر کہنے لگا اس کی وضاحت بھی کر دیجئے، دوسرا کہنے لگا بھائی وہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ کہنے لگے کہ آنکھیں سوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اس طرح وہ پھر اس کی وضاحت بھی کرنے لگے۔ انہوں نے وضاحت میں کہا کہ الدار الجنہ، یہ جو گھر ہے اس سے مراد جنت ہے، والداعی، اور جو پکارنے والا ہے ان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن عصا محمدا، اور جو کسی ایک معاملے میں، صرف طلاق کا نہیں، صرف داڑھی کا نہیں، صرف ایک بھی کسی بھی معاملے میں جو نبی کی نافرمانی کرے گا فقد عصى اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کو الگ کرنے والے ہیں، یعنی کامیاب اور ناکام کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں کامیاب، اور جو نہیں مانتے وہ ناکام۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں لوگوں کے کامیاب اور ناکام ہونے کے لحاظ سے۔ محمد فرق بین الناس، یہ اللہ نے یقیناً فرشتے بھیجے، اور اللہ نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے، تاکہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں اور یہ بات بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچے اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی زبردست یہ حدیث ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی کریں اور آپ کی بات کو، آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو یقیناً یہ ہماری بدبختی کی بات ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر، وہ ہے آپ سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی ہر چیز، ہر شخص سے زیادہ محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہمارے ذمے ہے، لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ بنو، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے نہ بنو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی اولاد، اپنے والدین، سب لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان۔ تو آپ فرمانے لگے کہ عمر، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ عمر، اس وقت تک بات نہیں بنتی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو حضرت عمر فوراً فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابہ
کا طریق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلاسن من کننا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، نمبر ایک۔ اور فرمایا مما سواہما، ان دو کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا کہ کسی سے وہ محبت کرتا ہے، محبت کی بنیاد صرف اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے، کوئی دنیا کی غرض اس سے محبت کی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، فرمایا جیسے وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کافر بننا ایسے ہی اسے ناپسند، اسے ہرگز پسند نہ ہو کہ اگر دنیا کے فوائد مجھے مل جائیں میں اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کافر بن جاؤں گا، یعنی جیسے وہ آگ میں جانا پسند نہیں کرتا، ایسے دوبارہ کفر میں جانا اسے پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ سے محبت یہ بھی حق ہے پوری امت پر کہ جب تک آپ سے محبت نہیں تو ایمان والا صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول پر اور وعزروہ، اور اس کی مدد کی اور ان کی عزت کی، ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا اس کی پیروی کی، فرمایا اولئک هم المفلحون، جو یہ کرنے والے ہیں وہی کامیاب و کامران۔ تو گویا چوتھا حق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمیشہ دفاع کیا جائے۔ صحابہ کے دور میں تو جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ دفاع کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، کیوں؟ فرمایا وقع بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے ان کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل شل ہو گیا، زخمی ہو کر ختم، کام کرنا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو زیادہ اونچا نہ کیجئے گا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کے سر مبارک میں آ کر لگ جائے۔ ہمارے سینے آپ کے سینے کے مقابل، سینے کے برابر سامنے موجود ہیں، ہم آپ کا دفاع کرتے رہیں۔ یعنی انہیں اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا انہیں زیادہ بہتر محسوس ہوتا تھا اپنی جان کی نسبت۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ سعد بن ربیع کہاں ہیں۔ چنانچہ میں نکلا، یعنی لوگ گرے ہوئے تھے زخمی، تو میں ان میں حضرت سعد کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں آخری سانس لے رہے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں سلام پہنچایا، انہوں نے جواب دیا اور فرمانے لگے
جاؤ میری قوم کو میرا سلام کہنا، اور وقل لہم، اور ان سے یہ کہہ دینا، یا معشر الانصار، ابھی آخری سانس ہیں، آخری سانس ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں انہ لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی نبیکم، اگر دشمن کی رسائی تمہارے نبی تک ہو گئی، یعنی تمہارے نبی تک دشمن پہنچ گئے، تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اپنی جانیں قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، اور جب تک تم میں جان ہے تمہارے دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات میسج کر کے انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا، جبکہ آخری سانس میں۔ اسی طرح پانچواں حق جو ہے آپ کے دین کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ان کی حفاظت کرنا، ان کو آگے پھیلانا، اور ان پر قربانی دینا، ان کی حفاظت کرنا اس کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، سورہ محمد ہے، فرمایا کہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، مضبوط بنا دے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا اگر تم اس دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، میں کوئی ایسا عمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو میں کبھی نہیں اسے چھوڑتا۔ فرمایا الا عملت بہ، میں وہ عمل ضرور کر کے رہوں گا، کرتا ہوں۔ فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نبی کے کسی بھی حکم کو، کسی بھی عمل کو چھوڑ دوں گا، ان اذیغ، کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت یہ فرما رہی، اور ہم کس باغ کے مولی، ہم کس باغ کے بندے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کہ اگر ہوتا ہے عمل تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، یعنی ہمارے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے مرضی دنیا داری میں کرتے ہیں، اگر کھانا کھڑا ہو کر کھلایا جا رہا ہے کھانے لگ جاتے ہیں، اور اگر دوسرے معاملات دنیا داری میں نبی کی سنت کے خلاف ہیں تو ہمارے دل میں کوئی دھڑکن کوئی نہیں آتی کہ یہ غلطی ہے، غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی عمل بھی میں نہیں چھوڑ سکتا جو نبی نے کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر معاملہ جو نبی کے دین کی حفاظت کا ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہمیشہ نبی کے دین کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر آپ کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی آپ کا حق ہے پوری امت پر۔ للہ العزت ولرسولہ، یہ ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کی، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کی ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعذروہ، اور اس کی مدد کرو، اس کی عزت کرو،
वतवक्किरूहु, और उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत करो, उसकी तौकीर करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों को, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा मत करो। ये सब हुक्म क्या है कि नबी की इज्जत करो, नबी के का एहतराम करो, नबी की तौकीर करो। याद रखो, ये जो आया मुबारक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आगे अल्लाह फरमा रहा है कि वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबाद, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, ऊंचा ऊंचा बोलते हो, नबी के सामने ऊंचा भी नहीं बोलना। यानी ये एहतराम सिखाया नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और साथ ही अगली बात सुनने वाली है, फरमाया अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे अच्छे किए हुए अमाल भी जाया हो जाए, तुम्हारी इस थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। इसलिए कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज में बात ना करो। अब ये सहाबा के लिए बात थी बज़ाहिर, लेकिन अब हम इस पर कैसे अमल कर सकते हैं कि जब नबी की बात आ जाए, जब नबी की हदीस आ जाए, तो नबी की बात को आगे रखा जाए और अपनी किसी की बात को, चाहे जितना बड़ा इमाम हो, कोई भी हो, उसको पीछे रखा जाए। तो गोया हम नबी की बात को ऊंचा रखकर इस आयत पर अमल कर सकते। एक मौका पर एक सहाबी ने क्या देखा कि हदीस का दर्स हो रहा है, लोग ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो आपने फरमाया क्या इनको पता नहीं कि जब नबी मौजूद थे उनके सामने ऊंची बात करना मना था, अब जब नबी की बात पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है, तो अब इस मौका पर नबी की सुनाई हुई बात के सामने ऊंची आवाज से बात करना भी गलत। यानी ये एहतराम सहाबा मलहूज रखते थे। हमें गोया इसमें ये सबक है कि जब भी दरसे हदीस हो तो आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। नबी का ये एहतराम है कि हदीस का दर्स हो रहा है, नबी की बातें बयान हो रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऊंची आवाज से बोलना या उसको ना सुनना, बेतवज्जो ही करना, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अन तहबता अमालुकुम, कि कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाए। और इसके बाद 7वें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़, ये भी हक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मुसलमानों पर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, आप पर रहमतें भेजता है, रहमतें करता है, और फरिश्ते रहमतों की दुआ करते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद और सलाम भेजा कर। अब यहाँ एक गलत फहमी है कि अल्लाह भी, क्या नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि शैतान ऐसे ऐसे गलत सबक पढ़ाता। एक आलिम दीन को मैंने सुना, वो ये तर्जमा कर रहा था कि बेशक अल्लाह भी मिलाद करवाता है और उसका रसूल भी मिलाद करवाता है, ए ईमान वालों तुम भी मिलाद कराया। यानी इसका ये तर्जमा बगैर डर के, कोई डर नहीं, और बरमला ये तर्जमा कर रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, जब रहमत का ताल्लुक अल्लाह की तरफ से हो तो उसका माना रहमत करना, और एक दो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उससे मुराद रहमत करना भी और तारीफ करना भी। यानी अल्लाह नबी की तारीफ करता है, सना तारीफ करता है, और अल्लाह रहमतें भेजता है, और फरिश्तों की तरफ हो तो रहमत की दुआ करना कि अल्लाह रहमतें भेज,
اور جب ایمان والوں کے لیے ہے تو ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنا ہے. تو ہم درود کا معنی رحمت کی دعا ہے اور سلام کا معنی سلامتی کی دعا ہے. تو لہذا یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ درود و سلام جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ ہمارے ذمے حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں اس حق کو پورا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو ایک مرتبہ میرے لیے مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ صلوات، اللہ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے. وحطت عنہ 10 خطیات، 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. ورفعت له 10 درجات، یہ نسائی، احمد اور مستدرک حاکم کی روایت. اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ دور کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. دیکھیں کتنا فائدہ ہے ایک مرتبہ درود پڑھنا. دیکھیں مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یعنی کتنا مختصر سا یہ درود ہے. اور بھی کئی مختصر درود ہیں اور لمبے بھی ہیں جو خاص طور پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. اسے ہمیں اپنا وتیرہ بنانا چاہیے کہ دن میں کئی مرتبہ جب موقع ملے کثرت سے درود پڑھا کریں. یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے آپ ہدایت آپ کو ملی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، اور اب یہ حق ہے ان کا آپ پر کہ آپ ان پر درود پڑھیں. آپ ان کے لیے ہمیشہ وقت نکالیں درود شریف پڑھنے کے. 8واں حق جو ہے آپ کے دوستوں سے محبت اور آپ کے دشمنوں سے نفرت. یہ بھی حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ کوئی قوم ایسی نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے پھر اس سے محبت کرتے ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت بھی کرتے ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، وَأَبْنَاءَهُمْ، ان کے اولاد ہی بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. پرواہ نہیں ان کو اس بات کی کہ وہ اگر دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دشمن ہیں تو وہ ان سے محبت کرتے ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ نہیں دیکھتے یہ میرے ماں باپ ہیں میں کیا کروں، نہیں دیکھتے یہ میری اولاد ہے میں کیا کروں، میرے بھائی ہیں میں کیا کروں، رشتہ دار ہیں میں کیا کروں. نہیں، یعنی کبھی نہیں ہو سکتا. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھی جو صحابہ ہیں ان سے محبت اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے نفرت، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے ذمے. اور اسی طرح 9واں حق جو ہے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنا بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے ذمے ہے. تو یہ 9-10 حقوق ہیں جنہیں ہم نے نبھانا ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق پورے کرنے چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کب؟ اچھا. میرے بھائیوں، بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ہماری مسجد کے جو مختلف دوست نگرانی کرنے والے ہیں، شوکت صاحب بھی ہیں اور بھی ساتھی ہیں.
تو مسز شوکت صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ کافی دیر سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. یعنی اور جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جلد تندرستی سے نواز دے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے. یہ ایک اعلان ہے کہ اسماء حسنہ کی حقیقت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت اور افادیت پر بات ہوگی. اتوار کے دن 25 اکتوبر کو صبح 6:30 بجے گلشن اقبال پارک گیٹ نمبر 1 کے سامنے. تو وہاں پر یہ پروفیسر رفرف صاحب ہیں، تو ان کی گفتگو بھی آپ سنیے گا اسماء حسنہ کی حقیقت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت وغیرہ پر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملائے، اور جو یہاں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عزائم کو خاک میں ملائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب کو جو بھی طریقہ ہے اس طریقے سے اس عذاب کو ہم سے ٹال دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو نیک صالح نمازی ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنائے، اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.